آپ سب بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ بائبل مقدس میں سے ہم پڑھیں گے، ایک خاص دن ہوا کرتا تھا بنی اسرائیل کی ہسٹری کے اندر، ہر سال یہ دن آیا کرتا اور اس کو کہتے تھے اٹونمنٹ ڈے، یعنی کفارے کا دن۔ سو آج کفارے کے دن وہ کیا کرتے تھے، اس پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں۔ احبار کی کتاب 16واں باب، احبار 16واں باب، یہاں سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ لیویٹیکس چیپٹر نمبر 16، ٹھیک ہے، مل گیا۔ 16واں باب، آیت نمبر 3۔ ہارون پاک ترین مقام میں اس طرح آئے۔ اب ہارون کون تھا؟ یہ موسیٰ کا بڑا بھائی تھا اور خداوند کا کاہن تھا، ٹھیک ہے۔ اب کاہنوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ طریقے کے ساتھ خداوند کے گھر میں آئیں اور خدا کی حضوری میں آئیں، کیونکہ اوپر کی آیت میں لکھا ہوا ہے، دوسری آیت میں، اور خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے، تاکہ وہ مر نہ جائے، کیونکہ میں سرپوش میں برابر دکھائی دوں گا۔ کہتا آنا ہے تو طریقے کے ساتھ آنا ہے، ہر وقت وہ پاک ترین مقام کے اندر نہیں آ سکتا۔ پتہ کتنی دفعہ وہ پاک ترین مکان کے اندر جایا کرتے تھے؟ سال میں ایک دفعہ، ونس اے ایئر، یہ ان کا طریقہ تھا۔ سو ہر وقت نہ آیا کرے۔ خدا کے گھر میں آنے کا، اس کی حضوری میں آنے کا میتھڈ ہے، طریقہ ہے۔ کیسے آئے؟ تیسری آیت میں لکھا ہے ہارون پاک ترین مقام میں اس طرح آئے۔ آگے ترتیب ہے، آگے تفصیل ہے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈا لائے، اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے اور اس کے تن پر کتان کا پاجامہ ہو، کتان کے کمر بند سے اس کی کمر بندی کسی ہوئی ہو، اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندھا ہو۔ یہ مقدس لباس ہیں اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے۔ سو ایسے نہیں آنا، مقدس لباس ہے جو اس نے پہن کر، امامہ پہن کر، اس نے پانی سے نہا کر ان کو پہننا ہے، اور اس کے بعد وہ اندر آئے گا۔ لکھا ہے بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے 1 مینڈا لے۔ ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ سو سب سے پہلے کاہن خدا کی حضوری میں جانے لگا ہے، اس کو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کے لیے کفارہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ سب سے پہلے اسے اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات خادم اتنے بزی ہوتے ہیں کلیسیا کو وزٹ کرنے میں اور خدا کے کاموں میں، ہیکل کے کاموں کے اندر، کہ وہ اپنے اور اپنے گھر کے بارے میں جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر انٹر ہونے سے پہلے سب سے پہلے اسے اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کفارہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑا عام پوائنٹ ہے، آپ کے لیے تو نہیں لیکن میرے لیے بڑا عام ہے۔ اس کا مطلب اس سے پہلے کہ میں کسی بھی خدمت کے لیے جاؤں، کسی جنگ میں جاؤں، مجھے اپنے اور اپنے گھر کو کفارہ کے نیچے، یہ خداوند یسوع کے خون کے نیچے چھپا کر جانے کی ضرورت ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، اپنے گھرانے کی خبرداری کرو۔ سو ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پرکھ لے، اپنے آپ کا خیال رکھے۔ پولس نے تیموتھیوس سے کہا ان باتوں کی تعلیم دے، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ تو کئی دفعہ ہم اوروں کو بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔
اپنے آپ کو بھی مینٹین رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی قائم رکھنا ہے، سو اپنی نجات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سو کاہن خدا کی حضوری میں جا رہا ہے، دن بڑا اہم ہے، سال میں ایک ہی دن ہے، اور اس دن جب وہ خدا کی حضوری میں جانے لگا ہے، سب سے پہلے اسے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کفارہ دینا ہے۔ سو قربانی کے بچڑے کو وہ لے گا، اسے ذبح کرے گا اور اپنے خاندان کے لیے اپنے لیے کفارہ دے گا۔ آگے چلتے ہیں 7ویں آیت۔ پھر وہ ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدا کے حضور کھڑا کرے۔ ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، قرآن ڈالے۔ 2 بکرے ہیں، کون سا ہے جو زندہ رہے گا، کون سا ہے جس کی قربانی ہوگی؟ سو کیسے پتا چلے گا؟ قرآن ڈال کر دونوں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے۔ سو 2 پرچیاں ڈالی جائیں گی، ایک پر لکھا ہوگا خداوند کے لیے اور دوسری پر کیا لکھا ہوگا؟ عزازیل کے لیے۔ دونوں پر قرآن اندازی ہوگی۔ جو بائبل کے اندر لکھا ہے، جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خدا کی قربانی کے لیے چڑھا دے۔ جس بکرے کے لیے خداوند کے نام کی چٹھی نکل آئے اس کو کیا ہونا ہے؟ قربان ہونا ہے۔ سو خداوند کے نام کی اگر چٹھی آپ کے قرآن خدا کے نام کا نکل آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے خداوند کے لیے اپنی زندگی کو سیکریفائس کرنا ہے، قربان ہونا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اسے کفارہ دیا جائے اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ سو جو اب ترتیب سمجھنی ہے، آج ہم احبار کی کتاب 16واں باب ہے جس کو اسٹڈی کرنے لگے ہیں۔ کاہن اس سے پہلے کہ انٹر ہو، سب سے پہلے قربانی کے لیے اس نے بچڑا لیا ہے، اس سے اس نے اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے کفارہ دیا ہے۔ کلیئر ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد 2 بکرے لیے ہیں، ان دونوں بکروں پر قرعہ ڈالا گیا ہے۔ ایک چٹھی پر لکھا ہے خداوند کے لیے، دوسری پر لکھا ہے عزازیل کے لیے۔ جس بکرے کا قرعہ خداوند کے نام کے لیے نکل آئے اسے قربان کیا جائے گا، اور اس کے آگے ترتیب پوری لکھی ہے۔ اس کا خون لے کر کاہن ہیکل کے اندر داخل ہوگا، پاک ترین مکان کے اندر داخل ہوگا، اوپر جو خیمہ کے اندر عہد کا صندوق رکھا ہوا ہے، جو اس کا کورنگ ہے، جس کو سرپوش کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ چھڑکے گا۔ اب اس کے اوپر کروبی ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے خداوند نے جہاں پر کہا تھا میں تم سے ملا کروں گا۔ سو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کفارہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد 21ویں آیت، جو 20ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ 20ویں آیت، جو زندہ بکرا ہے اس کو قربان کر دیا گیا، اس کے خون سے کفارہ دے دیا گیا۔ لیکن 20ویں آیت میں لکھا ہے جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے، اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اور زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور اس کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان سب کی بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ سو 2 بکرے ہیں، ایک ہے جس کی قربانی دے دی گئی ہے۔ جس سے کس بات کی قربانی دی گئی ہے؟ لکھا ہے پاک ترین مقام، خیمہ اجتماع اور مذبح کا کفارہ دیا گیا ہے۔ اب دوسرا بکرا جو زندہ ہے، جس کی چٹھی کس کے نام سے نکلی تھی؟ عزازیل کے نام سے، اس کو لایا گیا۔ کاہن نے یہ کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ اس بکرے کے سر پر رکھے ہیں، اور کیا کیا؟ پوری قوم یعنی ان کے سر پر رکھ کر خطاؤں کا اقرار کرے
سب بنی اسرائیل کی بدکاریوں اور گناہوں کا اقرار کر کے ایسے ہے جیسے وہ گناہ پوری قوم کے گناہ اس نے بکرے کو ٹرانسفر کر دیے ہیں، اس پر لاد دیے ہیں. لکھا سو وہ بکرا پوری امت کے گناہوں کو لیے ہوئے اس پر اس نے لاد دیے ہیں، لیے ہوئے کسی جگہ بیابان میں بھجوا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. اور اب یہ بڑی اہم بات ہے. آپ جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح ناصری وہ خدا کا برہ ہے جو تمام جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ جو میں سارا کچھ پڑھ رہا ہوں ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی ڈسکریج نہیں ہو جانا. ٹھیک ہے کہ آج ہم نے کیسی اسٹڈی شروع کر دی ہے. اب بائبل کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع جو ہمارا وہ برہ ہے، یوحنا نے اس کو دیکھا اور اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. خداوند یسوع تھا جس نے میری اور آپ کے گناہوں اور بدکاریوں کو اٹھا لیا. اس پر بائبل کے اندر لکھا ہے ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی اور ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی گئی. پڑھا ہے بائبل کے اندر. سو یہ بکرا جو زندہ ہے میرے خیال میں یہ بھی خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. اور وہ بکرا جس کو ذبح کر دیا گیا، جس کا خون بہایا گیا تاکہ کفارہ دیا جا سکے، وہ بکرا بھی خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. میرے خیال میں یہ ساری قربانیاں ایک ہی ہستی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. سو اس سارے واقعہ کے اندر مختلف کردار ہیں. یہاں پر ہارون کا ایک رول ہے، اچھا رول ہے، کاہن ہونا رول ہے، بڑا اہم کردار ہے. کاہن نہ ہو تو کون ہے جو یہ قربانیاں پیش کرے گا اور کون ہے جو کفارہ دے گا؟ اس برے کا بھی اس مینڈے کا اور ان بکروں کا بھی کردار ہے جن کے اوپر وہ بدکاریوں کا اقرار کیا گیا. ایک ہے جو قربان ہوا، دوسرا بدکاریاں اٹھائے ہوئے بیابان میں چلا گیا. ان کا بھی رول ہے، کردار ہے. لیکن آج میں ان سارے کرداروں پر آپ کی توجہ نہیں دلانا چاہتا. ایک اور آدمی ہے جس کا یہاں پر رول مجھے نظر آتا ہے. 21ویں آیت یہاں پر لکھا ہے زندہ بکرے پر اقرار کرنے کے بعد لکھا اس کے سر پر دھر کر اس کے آخری حصے کو پڑھیں تو لکھا اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھیج دے. ایک اور آدمی بھی ہے، ایک اور شخص بھی ہے یہاں پر. وہ کون ہے؟ جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے اس عزازیل کے لیے جو بکرا ہے اس کو لینا ہے اور اس کو بیابان میں چھوڑ کر آنا ہے. میں انٹرسٹنگ بات ہے، میں اس کو انگریزی میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھنے لگا ہوں. اخبار 16واں باب اور 21ویں آیت یہاں پر لکھا ہوا ہے، آخری سے میں پڑھتا ہوں. And all the transgressions and all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. یہ شخص ہے اور انگریزی میں لکھا ہے by the hand of a fit man. So I fit man پر ہم نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے وہ شخص. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری فٹ مین کی یہ ہے کہ اس نے اس بکرے کو لینا ہے اور اس کو بیابان میں چھوڑ کر آنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ یہ واپس اسرائیل کے کیمپ میں، خیمہ گاہ میں واپس نہ آئے. اس کا بھی رول ہے، اس کا بھی کردار ہے. اور میں اس پر غور کر رہا تھا کہ خدا کا بہت بڑا پلان آف سالویشن ہے، پوری دنیا کے لیے اس کا منصوبہ نجات ہے. جیسے یہ کفارے کے دن خدا کا ایک پلان تھا کہ آج کفارہ دیا جائے گا اور پوری امت کے گناہ پورے سال کے لیے آگے چلے جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا دن ہے. اس میں کاہن کا بھی کردار ہے، ان بکروں کا اور مینوں کا بھی رول ہے.
لیکن اس فٹ مین کا بھی ایک کردار ہے کہ اس نے اس برے کو لینا ہے، بکرے کو، اور اسے بیابان میں چھوڑ کر واپس آنا ہے، اور اس نے خیال رکھنا ہے کہ یہ بکرا واپس نہ آ جائے، کیونکہ اگر وہ واپس آ گیا تو کفارے کا عمل مکمل نہیں ہوگا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ میرے خیال میں کاہنوں کے لیے تو ضروری تھا کہ وہ ہارون کی نسل سے ہوں۔ ہیکل کا سامان اٹھانا ہے، اس کے لیے بندے فکس ہے کہ یہ بنی قہات ہوں، یہ بنی کورہ ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن یہ آدمی کون ہے جو اس بکرے کو لے کر بیابان میں جائے گا اور اسے چھوڑ کر آئے گا؟ میرے خیال میں یہ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، وہ فٹ ہے۔ فٹ مین آج کل پتہ لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائزیں کرتے ہیں، فٹ رہنے کے لیے۔ بھائی یاسر گولف کھیلتے ہیں، گولف کھیلنے کے فٹ رہنا ضروری ہے۔ کیسے فٹ رہیں گے؟ اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اسی لیے انگریزی میں لکھا فٹ مین، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، اس کام کے لیے اس نے کو ریڈی کیا ہوا ہے۔ سو یہ کوئی بھی آدمی اس بنی اسرائیل کی جماعت میں سے ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ میں یہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ولنگلی اس کام کے لیے تیار۔ مجھے لگتا ہے یہ آدمی سارا سال پریپریشن کرتا ہوگا کہ کاش میں چنا جاؤں کہ میں اس بکرے کو لے کر بیابان میں چھوڑوں اور پھر اس کو وہاں پر ہی رہنے دوں اور پھر میں واپس آ جاؤں۔ میں یہ فیل کرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں خداوند یسوع نے جب صلیب پر کفارہ دیا ہے، بائبل کے اندر لکھا وہ ہم سب کی خطاؤں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اسے کفارہ دیا ہے، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، وہ ہمارا برہ ہے، وہ ہماری قربانی ہے، وہ ہمارا کفارہ ہے۔ لیکن اس کفارے کو آپ جانتے ہیں اس کی رینج پوری دنیا میں ہے، کیونکہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس کا سکوپ کسی ایک قوم یا قبیلے یا کسی ایک خاندان پر مقید نہیں ہے، بلکہ یہ پروگرام خدا کا پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس فٹ مین کی طرح اپنے آپ کو تیار اگر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لائق ٹھہر سکتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں خدا نے اتنا بڑا کام کیا ہے، کیا ہم اس لائق ہو سکتے تھے کہ ہم دنیا کے لیے کفارہ دے سکتے؟ دنیا کو کوئی بھی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، خداوند یسوع ہی تھا جو کفارہ دے سکتا تھا، وہی تھا جو کامل برہ بن سکتا تھا، وہی ہے جس نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس کفارے کے فائدے کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اس نے یہ خوشخبری کا کلام اپنے کلیسیا کے سپرد کیا ہوا ہے۔ کلیسیا کا بھی اس کے اندر ایک رول ہے۔ سو یہ سارے خداوند کے کلیسیائی نظام کے اندر میں یہ فیل کرتا ہوں اگر آپ کو خدا نے کسی کام کے لیے چن لیا ہے اس فٹ مین کی طرح، ہم اس لائق نہیں تھے، ہم تو خدا کی بادشاہی سے دور تھے، ہمارے اور خدا کے درمیان تو دشمنی تھی، دیوار تھی، خدا نے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے، اور پھر اگر وہ ہمیں چن لے کہ تو میرے لیے یہ کام کر سکتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے اور نعرے مارنے چاہیے اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ کیا آپ فٹ مین بننے کو تیار ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں کہ شاید میں ہی وہ آدمی ہوں جسے چنا جائے کہ وہ اس کام کو سر انجام دے سکے؟ مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کو تجربہ ہوا ہے، لیکن جانوروں میں یہ خوبی ہے وہ جس جگہ پر رہتے ہیں اس ایریا کو پہچانتے ہیں، اور اگر آپ ان کو ڈس لوکیٹ کرتے ہیں، دوسری جگہ پر چھوڑ کر آتے ہیں، تو کئی دفعہ آپ کے واپس پہنچنے سے پہلے وہ جانور واپس آیا ہوتا ہے۔ کبھی ہوا ہے تجربہ؟ ہمارے گھر میں کتا ہوتا تھا، اس کو وہ چھوڑ کر آئے دوسرے گاؤں میں، اب اس سے پہلے کہ وہ بندہ رات کو وہ آ گیا، صبح اٹھے تو وہ کتا پھر ان کے دروازے میں بیٹھا ہوا تھا۔
اس کے اندر سینس ہے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ اب یہ بکرا جو ہے جس کو بیابان میں چھوڑ کر آنا ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ کر آئیں تو آپ ادھر کو چلنا شروع کریں تو بکرا پھر آپ کے پیچھے پیچھے ہو۔ مجھے لگتا ہے یہ آدمی سارا سال شاید پریکٹس کرتا رہا، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے جس نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہو۔ تیار کیسے ہوگا؟ میچ کھیلنا ہو تیاری ہوتی ہے، ریہرسل کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ بندہ ایک ہی نہیں ہوگا۔ کتنے نوجوانوں کی یہ خواہش ہوگی کہ شاید میرے نام کا شاید قرہ نکل آئے، مجھے کاہن ہارون سلیکٹ کر لے، کیونکہ اس سال تو نے اس بکرے کو وہاں تک چھوڑ کر آنا ہے۔ کس کو چنے گا؟ میرے خیال میں اس کو چنے گا جو سب سے زیادہ موزوں ترین اس کام کے لیے اس کو بندہ لگے گا، اس کو چنے گا۔ کیا آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ خداوند میں تیرے لیے اگر کچھ ہلکا سا کام بھی کر سکوں تو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کون کون ہے جو خدا کے گھر کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے؟ کرنا چاہتے ہیں کچھ؟ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو ریڈی کریں۔ کون سا ہے بندہ جو اس سال اس اعزاز کو حاصل کرے گا؟ میرے خیال میں کئی نوجوان ہوں گے جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے ریڈی کرتے ہوں گے، اور ان میں جو سب سے موزوں ترین ہوتا ہوگا ہارون اس کا انتخاب کرتا ہوگا، کیونکہ تو اس سال اس بکرے کو وہاں پر چھوڑ کر آئے گا۔ اور کتنی وہ احتیاط کرتا ہوگا، کتنا وہ کیئرفل ہوتا ہوگا کہ یہ بکرا واپس نہ آئے۔ مجھے نہیں پتا کیا سکیم لگاتا ہوگا، کیسے اس کو اوائڈ کرتا ہوگا، میں اس کو یہاں چھوڑ کر واپس جاؤں تو یہ میرے پیچھے پیچھے نہ آ جائے۔ بکرا ویسے بھی سینس رکھتا ہے، اگر باقی جانور سینس رکھتے ہیں تو یہ بھی سینس رکھتا ہے، یہ واپس اپنی جگہ پر آنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن میں تو اس آدمی کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن آج یہاں کلیسیا کے اندر کتنی زیادہ خدمتیں ہیں جن کو سر انجام دینے کی ضرورت ہے، اور خدا ایسے آدمی تلاش کر رہا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہو اور اپنے آپ کو پیش کیا ہو۔ ساؤل جب گھوڑے پر بیٹھا ہوا جا رہا تھا، دمشق کی راہ پر ہے، خداوند اس کو نظر آیا، بلکہ اس پر ظاہر ہوا، اور اس نے کہا ساؤل ہے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا خداوند تو کون ہے جسے میں ستا رہا ہوں؟ اور جواب ملا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اور اس کا آگے سے جواب کیا تھا؟ خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس کا مطلب خداوند میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں، جو بھی تو مجھے کہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے خیال میں اس بات میں نہ رہیں کہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ یہ کام اتنا بڑا تو نہیں تھا جتنا کاہن کا کام تھا کہ قربانی پیش کرے اور پاک ترین مکان میں جائے اور کفارہ دے، اور اس کے بعد پوری امت کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ لیکن کام تو یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو باقی سارا کام کس کام کا ہوگا اگر بکرا واپس آ جائے؟ کام تو یہ بھی بڑا عام ہے۔ میرے خیال میں خدا کے گھر کے اندر کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہے۔ میرے خیال میں بڑی بات یہ ہے کہ خدا ہمیں اس لائق جانے، ہمیں خدمت دے کہ تو میرے لیے یہ کام سر انجام دے، اور ہم کہیں خداوند میں حاضر ہوں، بے شک یہ چھوٹا سا کام بھی لگتا ہے تو میں وہ کام بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کے گھر کے اندر اگر کسی کو کہا جائے کہ تو نے ہدیہ اٹھانا ہے تو یہ چھوٹا کام ہے تو چھوٹا سی کام کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ فیل کرنا چاہیے کہ خداوند تیرا شکر ہو تو نے مجھے اپنے گھر کے اندر کچھ کرنے کا موقع عطا کیا ہے، خداوند تو نے مجھے اس لائق جانا ہے۔ اس لیے خدا کے گھر کے اندر
اگر آپ کو ساز بجانے کا موقع مل رہا ہے میرے خیال میں آپ خوش قسمت ہیں. اگر خدا کے گھر میں آپ کو بینچوں پر ڈسٹنگ کرنے کا موقع مل جاتا ہے میرے خیال میں آپ خوش قسمت ہیں. آپ کچھ کر تو رہے ہیں، اور یہ ہم وہی کرتے ہیں جو فٹ مین ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کیا ہوتا ہے. کون کرتے ہیں یہ کام؟ میرے خیال میں وہی کرتے ہیں جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ میں خداوند اپنے خدا کے لیے بے شک چھوٹا سے کام کیوں نہ ہو، شاید دنیا اس کام کو حقیر سا کام ہی سمجھتی ہو، لیکن میں اس لائق تو ہوں کہ میں خداوند اپنے خدا کے لیے یہ کام کر سکوں. آپ جانتے ہیں یہ ہمارے بھائی شہزاد ہیں جنہوں نے 3 سال سیمنری کی ہے ہماری بائبل کالج میں لاہور میں، اور یہاں پر میں کئی دفعہ ان کو ٹیسٹ کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں. ان کو میں چندے کی تھیلی دیتا ہوں کہ لیں بھائی جی یہ آپ چندہ اٹھائیں، اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر مجھے سمجھ آئے نا کہ یہ کہہ رہے ہو میں تو پادری صاحب ہوں اور میں نے سیمنری کی ہوئی ہے، میں یہاں پر چندہ اٹھاؤں گا، میرا تو کام ہے یہاں پر بیٹھنا اور میرا کام تو ہے کلام سنانا. آپ جانتے ہیں خدا رویے کو اور دل کو دیکھتا ہے. جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے. آپ کو آئیڈیا نہیں، لیکن میں آپ میں سے ہر ایک کو چیک کر رہا ہوتا ہوں، اب دیکھ رہا ہوں، اور مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کس جذبے کے ساتھ خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کوئی بڑا کام کہا جائے تو میں کروں. نعمان نے بھی تو یہی کہا تھا نا، جب الیشا نے کہا نا جا یردن کے دریا میں 7 غوطے مار تو ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کہا یہ کون سا کام ہے جو اس نے مجھے کہا ہے. اس کے نوکر نے آ کر سمجھایا، اور اس نے کہا اے مالک اگر یہ نبی تجھے کو بڑا کام کرنے کو کہتا تو وہ تو نہ کرتا. اب یہ چھوٹا سا کام جب اس نے کہا ہے تو کیوں نہیں اس کو کر لیتا؟ اور جب اس نے وہ کیا تو لکھا ہے جو ہی اس نے غوطے مارے تو اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کے مانند ہو گیا. میرے خیال میں کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو خدا کہے، جو ہماری ذمہ داری ہو، یا جو کام کرنے والا ہے، میرے خیال میں ہمیں وہ کام کرنے کے لیے ریڈی ہونا ہوگا. میرے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے کہ خدا ہمیں خاک پر سے اٹھائے، ہمیں دھوئے، ہمیں پاک اور صاف کرے، ہمیں نئے انسان بنائے، اور پھر ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اس کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کی خدمت کر سکیں. میرے خیال میں یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. یہی تو بات تھی جو میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے. سبا کی ملکہ جب آئی سلیمان کے سامنے اور اس نے اس کے نوکروں کو دیکھا، ان کے ڈریس کو دیکھا، ان کی حاضر باشی کو دیکھا، ان کے طریقہ کار کو کیسے وہ کام کرتے تھے، مینرزم کو دیکھا، تو لکھا ہے وہ کہنے لگی مبارک ہیں تیرے یہ نوکر جنہیں تیرے حضور کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے. اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے، اس کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہوئی وہ بھی انہیں سننے کا اعزاز حاصل ہوتا تھا. میرے خیال میں کچھ کر لینا خدا کے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. کیا آپ فٹ مین بننا چاہتے ہیں؟ ریڈی ہونا چاہتے ہیں؟ پریکٹس کیا کریں، ریہرسل کریں، اپنے آپ کو تیار کریں. جب آپ ہر روز دعا کر رہے ہیں اور کوئی بدرو والا بندہ نہیں بھی آیا، بیمار نہیں بھی کسی نے، آپ میرے خیال میں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، آپ پریکٹس کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں. خداوند جو بھی کام ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. خداوند یہ میری ذمہ داری. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ مجھے آج اس بکرے کو لے کر بیابان میں چھوڑنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اب بکرے کو لے کر جانا میرے خیال میں کافی مشکل کام ہے. بکرے کے سینگ بھی ہوتے ہیں. بکرے کا دل نہ چاہتا ہو اور آپ اسے زبردستی بیابان میں لے کر جائیں، زخمی بھی ہو سکتے ہیں آپ. بکرا آگے سے مزاحمت کرے گا، وہ آپ کو سینگ بھی مار سکتا ہے، وہ آپ کو کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے اسے فٹ مین ہونا ضروری تھا، اسے سٹرانگ ہونا چاہیے کہ اس بکرے کو قابو کر سکے. کہتے ہیں بھیڑیں جو ہیں وہ شریف ہوتی ہیں، بکرے شرارتی ہوتے ہیں.
ایک ہمارے پادری صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم یسوع کی بھیڑیں ہیں اور یہ باقی جو ہیں یہ بکریاں ہیں اور آخری دن اسے بھیڑوں کو بکروں سے جدا کرنا ہے. تو آپ بھیڑ ہیں یسوع کی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بکرے کو ہینڈل کرنا مشکل کام تھا. اس میں زخمی بھی ہو سکتا تھا, اس میں اسے زور بھی لگانا پڑ سکتا تھا, ہو سکتا کسی جگہ پر اسے اٹھا کر ہی اسے لے جانا پڑے, اس میں اس کا پسینہ بھی بہ رہا ہوگا, اس میں شاید اسے تھکاوٹ کا بھی احساس ہو, لیکن میرے خیال میں وہ یہ کام آج خوشی کے ساتھ کر رہا ہے کہ آج مجھے پوری جماعت میں سے موقع ملا ہے کہ میں اس خدمت کو سر انجام دے سکوں. شاید دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ یہ چھوٹا ہی سا تو کام ہے کہ بکرے کو وہاں چھوڑ کر آنا ہے, لیکن اسی کام کے ساتھ پوری امت کے گناہوں کے کفارے کا لنک ہے, چونکہ بکرے کو واپس نہیں آنا چاہیے. اس پوری نجات کے پروسیس کے اندر, اس یوم کفارہ کے اندر ایک کام چھوٹا سا مجھے بھی کرنے کا موقع مل گیا ہے. سو میں خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے خیال میں کلیسیا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں اس آدمی کی طرح ہونا ہوگا جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے کہ خداوند اگر کوئی ایسا کام ہے جو تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں, چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو, خداوند میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ جانتے ہیں آپ کی چھوٹی سی خدمت کے نتیجہ میں اگر ایک بھی روح جہنم کی آگ سے نکل کر آسمان کی بادشاہی میں چلی جاتی ہے تو آپ کا بڑا رول ہے. رول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. میرے خیال میں ہمیں اس آدمی کی طرح اپنے آپ کو آج خدا کی حضوری میں پریزنٹ کرنا ہے. یہ جو ہم کلام سناتے ہیں یہ کلام کس کا ہے؟ خدا کا کلام ہے. سنانے والا کون ہے؟ وہ تو سمپلی خدا کی بات لوگوں تک پہنچا ہی رہا ہے نا. لیکن اس کلام کو سن کر اگر کسی کی زندگی بدل جاتی ہے تو میرے خیال میں اس سنانے والے کا بھی ایک رول ہے. بہت چھوٹا سا رول ہے, لیکن میرے خیال میں ہمیں جلال خداوند یسوع کو ہی دینا ہوگا. گناہ معاف کیے ہیں کفارہ کے دن پوری امت کے تو خدا نے کیے ہیں, لیکن خداوند اس میں اگر کوئی چھوٹا سا رول بھی میرے لیے موجود ہے تو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں جو زندگی خدا نے دی ہے وہ خدا کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے. اگر ٹیلنٹس ہیں آپ کے اندر, صلاحیتیں ہیں, اگر آپ آج چمٹا بجا سکتے ہیں, یہ صلاحیت کس نے آپ کو دی ہے؟ صحت کس نے دی ہے؟ صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ کس نے آپ کو لائق کیا ہے کہ آپ خدا کے حضور میں آ سکیں؟ میرے خیال میں اگر یہ سب کچھ دینے والا وہ ہے اور اس کی خدمت کرنے کا ہمیں موقع مل جائے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اس کے لیے شاید ہمیں دکھ بھی اٹھانا پڑے, شاید ہمیں خرچ بھی کرنا پڑے, شاید ہمیں سینگ بھی کھانے پڑیں, زخمی بھی ہونا پڑے, نو پرابلم. خداوند تیرے اس بڑے پلان آف سالویشن کے اندر اگر چھوٹا سا بھی کام میں کر سکتا ہوں, میرے گواہی سنانے سے اگر کسی کی زندگی بدل جائے, خداوند میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر میں کسی کے ساتھ تیرے کلام کی بات شیئر کروں اور اس کو یہ تیری مرضی ہے کہ میں یہ کام کروں تو خداوند میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر میں کسی کے لیے دعائی کرتا ہوں اور خدا تو اس کی زندگی بدل دے اور معجزہ رونما کرے تو خداوند میں دعا کرنے کے لیے ریڈی ہوں. خداوند کیا وہ کام ہے, کون سی وہ خدمت ہے جو تم مجھ سے لینا چاہتا ہے؟ میں شاید کاہن کا کام نہیں کر سکتا, لیکن میں اس فٹ مین کا کام تو کر سکتا ہوں. میں بکرے کو وہاں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوں. شاید آپ سوچتے ہوں کہ یہ کون سا کام ہے, لیکن اگر بھائی ریاست نیچے کھڑے دھوپ میں بیٹھے سارا دن سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں تو میرے خیال میں خدمت تو ہے کہ نہیں؟ خدمت تو ہے. اگر ایک آدمی وہاں ویڈیو بنا رہا ہے اور لائٹیں فٹ کر رہا ہے, میرے خیال میں یہ خدمت تو ہے. آپ جانتے ہیں اس کے نتیجہ میں کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جو ہماری ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر اس کے نتیجہ میں خدا کا کلام سن سکیں گے. ہمارا کردار بن جائے گا.
ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے اس لائق جانا کہ میں بھی تیرے حضور میں کھڑے ہو کر تیرے لیے کچھ کر سکوں اور تیری خدمت کر سکوں۔ ہم نے بھی یوتھ میٹنگ کا آغاز کیا ہے۔ مجھے پتا ہے اس ہفتے کے دن نوجوان جمع ہوئے اور چند نوجوان تھے۔ کتنے تھے؟ کون کون آیا تھا ویسے یوتھ میٹنگ میں؟ کون کون آیا تھا؟ 1 2 3 اور 3 4، باقی کہاں تھے؟ خداوند یسوع نے کہا ہے ایک لوٹ کر آیا ہے، باقی 9 کہاں ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں نوجوان ہوں اور خدا کے لیے مجھے کچھ کرنے کا اگر موقع مل رہا ہے تو میں وہ کرنے کے لیے ریڈی ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، یوتھ میٹنگ میں آیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ذہن میں پلان ہیں کہ ہم نوجوانوں کو مختلف کاموں کے لیے آگے خدمت میں اور کلیسیائی کاموں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے نوجوان ہوں گے جو شاید گیت گانے میں اور کوائر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اعزاز کی بات ہے۔ کئی نوجوان ہوں گے جو شاید لٹریچر تقسیم کرنے کا کام کر سکیں، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے کسی جگہ پر بائبل کا ایک ٹریکٹ پہنچانے سے اگر ایک آدمی نجات پا جائے، اس کی زندگی پر اثر ہو جائے تو ہم ذریعہ تو بن گئے، ہمیں خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ سارا کام اس فٹ مین کی طرح ہے، شاید اس کا رول چھوٹا سا ہے، لیکن خداوند اگر تو نے مجھے چنا ہے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر تو مجھے چنتا ہے تو میں حاضر ہوں، جو تو کہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جدھر تو مجھے لے کر جائے میں جانے کے لیے تیار ہوں، بے شک وہ بکرے کو ایک جگہ سے بیابان میں چھوڑ کر آنے کا کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن خداوند میں یہ کام پوری ذمہ داری سے کروں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں اسے ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤں جہاں سے وہ واپس آ جائے، اس کا مطلب اسے کافی دور تک لے جانا پڑتا ہوگا۔ نزدیک ہی چھوڑ دے تو پھر تو وہ آسانی سے آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے وہ پہلے جہاں خیمہ گاہ ہے، لشکر گاہ ہے، وہاں سے ارد گرد ٹریول کرتا ہو اور دیکھتا ہو کہ یہاں پر ادھر پہاڑوں میں اسے میں چھوڑوں گا تو پھر یہ واپس نہیں آئے گا۔ میرے خیال میں یہی تیاری تھی اس کی۔ آپ بھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں۔ خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ آئیے دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں خدا کی حضوری میں، اور یہ ایسی خدمت ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے، صرف فٹ مین ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کس قبیلے سے ہیں، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، آپ کتنی ڈگریاں رکھتے ہیں، نو، میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔